اپنے بچوں کی شروع سے تربیت یہی کرتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو ماں کو مچھلی کھلائی جائے، فش کھلاتے ہیں، اور پھر ماں کو اس وقت ریاضی پڑھاتے ہیں، میتھس پڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس وقت بچہ ماں کے برین سیلز اور ماں کے ذہنی کیفیات کو محسوس کرے گا، جب بچہ پیدا ہوگا تو ذہین ہوگا. یعنی اس وقت سے ماں بچے کی پرورش اور بچوں کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے مشائخ نے تو یہی بیان کیا ہے نا کہ بچوں کی تربیت کا سلسلہ، ہم تو کہتے ہیں بچہ 11 سال کا ہو جائے، 12 سال کا ہو جائے، اس وقت والد صاحب کو یاد آتی ہے، وہ سٹک لے کر اس کو پھر جو ہے مارتے بھی ہیں اور کان پکڑاتے ہیں اور پھر ڈانٹتے ہیں اور پھر سزائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں بچہ باغی ہو گیا، میں تو تربیت کرنا چاہتا ہوں. بچے کی تربیت کا وقت جو ہے یہ 11 سال کا نہیں ہے. بچے کی تربیت کا وقت کب ہے؟ نکاح سے بھی پہلے ہے. جس خاتون کا آپ انتخاب کر رہے ہیں نا، آپ صرف اپنی بیوی کا انتخاب نہیں کر رہے، اپنی آنے والی نسلوں کی مربی ماں کا انتخاب کر رہے ہیں کہ ان کی تربیت کون کرے گی، اس کے اخلاق کیا ہوں گے، اس کا کردار کیا ہوگا. اور جب بچہ ماں جب حاملہ ہوتی ہے اس وقت ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کبھی ساس جو ہے وہ ڈانٹ رہی ہے، سسر ڈانٹ رہا ہے، خامند جو ہے آواز بلند کرتا ہے. یہ جو بچوں میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے، بچوں میں غصے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ جب ماں حاملہ ہو اس وقت اگر ماں باپ آپس میں لڑائی کر رہے ہوں، جھگڑے کر رہے ہوں، اس کا ڈائریکٹ اثر، براہ راست اثر بچے کی نفسیات پہ پڑتا ہے. اور کچھ بچے جب سٹریس اور انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ جب ماں امید سے تھی تو اس وقت ان میں آپس میں لڑائی ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے، وہ سمجھنے ابھی بچہ دنیا میں ہے نہیں. اور پھر جب آتا ہے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے سامنے لڑائیاں کی جاتی ہیں، بچوں کو، بلکہ یہاں تک سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں امام غزالی فرماتے ہیں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا بچہ باغی ہو گیا ہے، میرا بچہ میری بات نہیں سنتا. تو آپ نے فرمایا اس نے سوچا شاید بچے پر کچھ اثر ہے، کچھ منفی اثرات ہیں، کچھ ایکسٹرنل اسپرچول یا سٹانک اثرات ہیں. تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اسے بد دعا دیتا ہے؟ کہیں بد دعا تو نہیں دیتا؟ تو اس نے کہا ہاں یہ بات تو درست ہے، میں بد دعا دیتا ہوں. کہا یہ کسی اور کے جادو کا اثر نہیں، یہ تیری بد دعا کا اثر ہے. کہ باپ کہتا ہے بچے کو تو ہے ہی بغیرت، تو ہے ہی نکما، تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں تیرا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے، میں تیرا کوئی فیوچر دیکھتا ہی نہیں ہوں، نکما، بغیرت، احقر، ناکام، اس قسم کے جملے کہے جاتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فقط غصے کا اظہار کر رہے ہیں، غصے کا اظہار نہیں کر رہے. وہ جو ماں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے غصے میں، وہ اس کی پریکٹیکل لائف کو برباد کر دیتی ہے. والدین سمجھتے ہیں کسی کا جادو ہے. تو ہرگز بچے کو بد دعا نہ دیا کریں. کچھ بھی بچے کو کہیں پلاننگ کے ساتھ، ماں باپ علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے، اگر بچہ بات نہیں مانتا، اگر آپ کی اطاعت نہیں کرتا تو کوالٹی ٹائم کے ساتھ خاص ٹائم نکال کر پلان کریں کہ ایگزیکٹلی بچے کی نفسیات کیا ہیں، بچے کی ترجیحات کیا ہیں. ماں باپ بیٹھ کے پھر فیصلہ کریں اور بچے کی تربیت کریں. کیونکہ وہ، اور یہ صرف جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ماں کا اثر، ماں کی زندگی کا اثر اس بچے کی زندگی پر ہوتا ہے. اور یہ بھی دیکھ لیں یہ صرف ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ بھی کہوں کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، تو ماں کے قلب کے قریب بچے کا قلب ہوتا ہے، ماں کے دل کے قریب بچے کا دل ہوتا ہے، بچے کا قلب ہوتا ہے. تو جو بچہ اپنے دل کو 9 مہینے کے لیے ماں کے پیٹ میں اپنی ماں کے دل کے قریب رکھتا ہے، جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی یہ دنیا، اس کی یہ زندگی ماں کی زندگی کی طرح ہو جاتی ہے. جو بچہ اپنے قلب کو، اپنے کمزور دل کو اپنے ماں کے دل کے قریب رکھتا ہے، جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی اس کی ماں کی زندگی کی طرح ہو جاتی ہے. اور جو مرید اپنے مرشد کامل کے دل کے قریب اپنا دل اس دنیا میں رکھتا ہے تو پھر اس دنیا میں اس کی زندگی اپنے مرشد کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے مرشد کے ساتھ ہوتی ہے. مرشد جنت میں ہے تو پھر مرید بھی جنت میں ہے، کیونکہ وہ دل کے اثرات ہوتے ہیں، دل کا اثر ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بہت ضروری ہے ہمارے لیے محترمہ احبہ، اپنے بچوں کے لیے ہمارے اولیاء، ہمارے مشائخ جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت کی فکر امت کی فکر تھی، امت کے فیوچر کے حوالے سے ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی. اور تربیت کے لیے یاد رکھیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے بچوں کی معیت، آپ کے بچوں کا قرب، ان کی صحبت کن کے ساتھ ہے، وہ کن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. اور سب سے بڑا the worst baby sitter، جو سب سے دشمن آپ کے بچوں کی پرورش کرنے والا بیبی سیٹر ہے، وہ آج کے دور میں یہ فون ہے، موبائل فون.
یہ سب سے خطرناک بیبی سٹر ہے. یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا کہ ہم ماں کام کر رہی ہے کچن میں اور بچہ رو رہا ہے. شاید یہاں پر یہ فتنے نہ آئے ہوں ابھی تک. شاید فیصل آباد میں آپ کے بچے ٹیلی فون کی وجہ سے گیمز اور موویز اور ٹک ٹاک اور پھر فیس بک اور انسٹاگرام کی وجہ سے شاید ابھی اتنا نقصان نہ پہنچاؤ. لیکن ابھی آپ دیکھیں گے جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا. ابھی کراچی میں گیا ہوں, اس سے قبل گیا ہوں, ابھی جا رہا ہوں. لاہور میں, اسلام آباد میں الحاد اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے, ایتھیزم اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. پہلے تو الحاد اور ایتھیزم کو پھیلانے کے لیے یہ پلاننگ تھی, پہلے تو فحاشی تھی, عریانی تھی, اس قسم کی وجہ سے ہم تنگ تھے. اب ڈائریکٹلی ہمارے بچوں کی تربیت اس طرح کی جا رہی ہے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے, اللہ کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہے. اور یہاں اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں الومناٹی, فری میسنری, سیٹنسٹ موومنٹس اور بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ ہم شیطان کی پوجا کرتے ہیں, شیطان کی عبادت کی جاتی ہے. ایسی سیکرٹ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, بلکہ اب تو وہ سیکرٹ بھی نہیں رہی. ہماری ان سے میٹنگز ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, ہم حیران ہوتے ہیں. نام عبد الرحمن ہے اور اللہ کے وجود کا منکر ہے, نام عبداللہ ہے اور اللہ کے وجود کا منکر ہے. اور اب جو ان کی پلاننگ ہے, سب سے بڑی پلاننگ وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو برین واش کرنے کے لیے, چھوٹے بچوں کو برین واش کرنے کے لیے اس فون کا استعمال کیا جائے گا, ان گیجٹس کا, ان سمارٹ فون کا استعمال کیا جائے گا. لیکن والدین جانتے نہیں, وہ سوچتے نہیں کہ ماں کہہ رہی ہے کہ میں کچن میں کام کر رہی ہوں, اب یہ تنگ کر رہا ہے, پریشان کر رہا ہے. والد صاحب پورا دن کام سے واپس آئے, اب وہ نیوز دیکھ رہے ہیں. بچہ چاہتا ہے کہ باپ سے بات کرنا چاہے, کچھ گفتگو کرنا چاہے. یاد رکھیں 11 سال کی عمر سے پہلے بچے کا ہیرو اس کا باپ ہوتا ہے. بچہ اپنے باپ کو متاثر کرنا چاہتا ہے. قرآن کریم میں جہاں بھی بچوں کی تربیت کا ذکر ہوا ہے, اللہ نے جہاں حکم ارشاد فرمایا ہے, وہاں مخاطب باپ ہے, ماں نہیں ہے. یعنی بچوں کی پرورش کا حکم اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں جہاں ارشاد فرمایا وہاں باپ کو مخاطب کیا. مائیں تو ویسے بھی ان کی ذمہ داری ہے, گھر میں انہوں نے تربیت کرنی ہے, لیکن سب سے بڑی رسپانسبلٹی باپ کی ہے. بچے کا رول ماڈل اس کا باپ ہوتا ہے, وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے, اپنے والد کو دیکھتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ بچہ جب 4 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, 6 سال کا ہے, وہ اپنے باپ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ میں نے آج اسکول میں یہ کام کیا, میں نے آج یہ ہوم ورک کیا, میں نے آج فلاں سے بات کی. وہ اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے, متاثر کرنے کے لیے مختلف باتیں کرتا ہے. لیکن والد صاحب کہہ رہے ہیں وہ میں نے دیکھنا ہے کہ پولیٹیکلی کیا ہو رہا ہے, فوج کیا کر رہی ہے, پولیٹیشنز کیا کر رہے ہیں, پاکستان کرکٹ میچ جیتا ہے یا ہارا ہے, مجھے ارے تو آ ادھر, اس کو دیکھ, اس کو سنبھال. بیوی کو بلاتا ہے کہ تو یہ شکر کی کیفیت, پورا دن میں کام کر کے ہر وقت گھر میں ہر روز یہ مجھے بنا رہا ہے. لیکن جو ہی بچے شکر ادا کریں اور یہ عادت اپنی آنے والی نسلوں کی طرف منتقل کریں, اپنی اولاد کی طرف منتقل کریں. اب بچے کا ہیرو اس کا باپ نہیں ہے, سکھائیں کہ وہ شکر ادا کرو. کوئی اسکول میں بتائیں چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر, کھانا کھاتے ہوئے بھی روک لے کے ہیں, کوئی دنیا کی مسئلہ جانے سے قبل ان کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گا. شکر ادا کرو. 13 سال کے بچے کے پاس آ کے بیٹھ کے بات کریں, بندے بھی بنیں گے, ان کی آنے والی زندگی میں بھی اللہ جل وعلا برکتیں عطا فرمائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا بچے یہ معیت کا کیا اثر ہوتا ہے, اللہ کے ولیوں کے قرب کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے فرمایا ایمان کہ ہم کوالٹی ٹائم اپنی اولاد کو دیں. اللہ کے ولیوں دشمن قوتیں, اس قرب کا فائدہ کیا ہے, اس نہج پر کر رہی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور ہمارے مشائخ کی ملتی ہے. نصاب دیا ہے ہمیں, اللہ کے ولیوں کے قرب کی برکت سے, اور دوسرا یہ تو آپ اپنی اولاد کو کس طرح ان گمراہ طبقوں سے بچا سکتے. پہلا تو ہمارا مشن تھا, تقوی میں بھی استقامت دیتے ہیں, بات کرتے تھے, ایمان میں بھی دفاع کرتے تھے, وہ آج بھی جاری ہے. مسلم جہاد کا اللہ کا رب شروع ہوا, لیکن اب تو اس ایسی باتیں آ رہی ہیں کی برکت سے جس خطرے کو, جس حوالے سے ایمان کی دولت ملتی ہے. علماء کو بھی بتاتے ہیں کیا ملتا ہے, ایمان کی دولت. سارے کیسے ایمان کی دولت ملتی ہے, دیکھیے اس بات کی طرف راغب ہو چکے ہیں. لیکن میں اس فتنے کو یہاں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس تیزی سے یہ فتنے پھیل رہے ہیں. اس حوالے سے یاد رکھیں, اپنے بچوں کو موبائل سے بچانا, اس کے پریکٹیکل میتھڈز کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ عادت ہی نہ پڑے بچوں کو. کس نے آپ کے بچے کو موبائل دیا؟ آپ کے بچے کی عمر کیا ہے, 4 سال ہے, 5 سال ہے, 6 سال ہے, 7 سال ہے, اور اس عمر میں وہ بچہ فون پر کھیل رہا ہے. اور اب آپ رو رہے ہیں کہ میرا بچہ فون پر کیوں کھیل رہا ہے, وہ کیا دیکھ رہا ہے ٹک ٹاک پر. 8-9 سال کا بچہ, ابھی ایک لاہور کی ایگزامپل میں نے دیکھی, اس میں وہ بچہ کہہ رہا ہے, یہاں کا پاکستان کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 ڈیڈیز بھی ہو سکتے ہیں اور 2 ممیز بھی ہو سکتی ہیں, 2 مائیں بھی ہو سکتی ہیں اور 2 باپ بھی ہو سکتے ہیں. یہ کہاں ہمارے اس پاکستان میں چھوٹے چھوٹے بچے ہم جنس پرستی کی باتیں کر رہے ہیں. یہ کہاں سے, یہ فتنہ ان تک کہاں سے پہنچا؟ پھر کہا جاتا ہے بچے سنتے نہیں ہیں, موبائل کی عادت پڑ گئی. ابھی تو میں نے اس پر بات ہی نہیں کی کیونکہ میرا موضوع مختلف ہے.
میرا موضوع یہ تو حضرت توجہ دلائی تو میں نے کہا چلو اس طرف بھی چند باتیں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. لیکن آپ غور کریں اس حوالے سے کہ بچے کو یہ بات کیسے اس کے علم میں آئی. باپ گھر میں آتا ہے, اگر آپ نے سگریٹ رکھا ہوا ہے گھر میں, سگریٹ آپ کے گھر میں موجود ہے اور بچہ سگریٹ پی رہا ہے, تو کس کی غلطی ہے؟ باپ کی غلطی ہے نا. سگریٹ رکھے ہوئے کیوں ہیں گھر میں؟ آپ نے سگریٹ رکھے ہوئے کیوں ہیں؟ اگر آپ نے رکھے ہوئے تو بچہ اٹھائے گا. تو کیوں آپ نے اس موبائل فون کو اپنے کمرے میں رکھا ہوا ہے جہاں بچے کو ایکسس حاصل ہو, بچہ فون اٹھا کے اس پر کھیل رہا ہے؟ آپ نے دیا ہے فون. سب سے بڑی غلطی ہماری ہے. یاد رکھیں, بچے کو ڈانٹیں گے, فون سے دور کریں گے, ٹی وی سے دور کریں گے, ان گیجٹ سے دور کریں گے, ان سمارٹ فونز کے حوالے سے ان کو جھڑکیں گے, ڈانٹیں گے, بچہ نہیں مانے گا. جو آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں خود بن کر دکھائیں, بچہ خود بہت بن جائے گا. بتانے سے نہیں بچہ بدلے گا. جب ماں خود کہتی ہے کہ مجھے بالی ووڈ موویز سے اتنا پیار ہو چکا ہے, مجھے ہالی ووڈ موویز سے اتنا پیار ہو چکا ہے, ایسی عادت پڑ چکی ہے, فلاں ہیرو, فلاں ایکٹر, ان کی موویز میں انٹرٹینمنٹ, مجھے اس کی اتنی عادت پڑ چکی ہے, اب میں اس سے توبہ نہیں کر سکتی, لیکن اپنے بچوں کو بچانا چاہتی ہوں. تو کیسے بچائے گی بچوں کو جب بچے کو تو کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے, یہ تیرا مستقبل برباد کر دے گا, یہ ٹی وی, یہ موویز. ہم بچ سکتی ہیں, ہم نے بڑے گناہ نہیں کیے, لیکن صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے, صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم یہ موویز دیکھ رہی ہیں یا یہ ڈرامز دیکھ رہی ہیں. مائیں کہتی ہیں, والدین کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بچوں کو دور رکھیں گے. نہیں, وہ بچہ انتہائی ذہین ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ دیکھ نہیں رہا, جب آپ اسی کمرے میں ماں لیٹی ہوئی ہے, بچہ بھی لیٹا ہوا ہے, بچہ ماں سن رہی ہے کہ بچہ سویا ہوا ہے, لیکن ماں کمبل اوڑے جو ہے موبائل فون نیچے, اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ اندر کمبل کے نیچے علم کا چراغ روشن ہے. اور پھر ماں پھر کمبل اٹھاتی ہے, موویز دیکھ رہی ہے, ٹک ٹاک دیکھ رہی ہے, فیس بک پر ہے, اور پھر بیٹا باہر سے دیکھ رہا ہے, پھر ماں اسے کہتی ہے سو جا سو جا. اس بیٹے پر کیا اثر ہوگا؟ وہ بیٹا تنہائی میں پھر وہی کام کرے گا جو اس کا باپ کر رہا ہے, جو اس کی ماں کر رہی ہے. اس سے بچنے کے لیے سب سے اہم طریقہ, سب سے پہلے ایک ٹپ آپ کو دیتا ہوں. میری حوالے سے 10 ٹپس ہیں کہ جن بچوں کو موبائل فون کی عادت پڑ گئی ہے, ان کو موبائل فون کی اس عادت سے چھڑانے کا طریقہ کیا ہے. ایک طریقہ یہ یاد رکھیں کہ اگر ان کو عادت پڑ گئی ہے تو انہیں کہیں کہ اسکرین ٹائم آپ ارن کریں, اسکرین ٹائم آپ خریدیں. بچے کو کہیں کہ اگر تو نے مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو میں تجھے 1 سٹار دوں گا. بچوں کو سٹار سے بڑی محبت ہوتی ہے. سکولز میں بھی ہوتا ہے نا, 1 سٹار دیا جاتا ہے, 2 سٹار دیے جاتے ہیں. اگر تو نے 5 سٹار حاصل کر لیے تو تو 15 منٹ کے لیے موبائل فون استعمال کر سکتا ہے. اگر تو نے اتنا قرآن حفظ کر لیا, حضور کی سیرت کے واقعات سیکھ لیے, اگر تو نے دین اسلام کے فقہ کے اتنے مسائل سیکھ لیے, یا کوئی بھی ڈیولپمنٹ آپ چاہتے ہیں بچے میں کہ بچہ فلاں اعتبار سے کمزور ہے, فلاں علم کے اعتبار سے کمزور ہے, ہوم ورک کے اعتبار سے کمزور ہے, اسکول کی تعلیم کے حوالے سے کمزور ہے, یا بچہ غصہ کرتا ہے, یا بچہ فاؤل لینگویج یوز کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے, اگر تو نے گالیاں دی تو تیرے سٹار ختم. اور اگر پورا دن تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتا رہا تو ایک دن میں تجھے 5 سٹارز دوں گا, ایک دن میں تجھے 5 سٹارز دوں گی. تو ماں جب بچے کو کہتی ہے کہ اسمارٹ فونز یا اسکرین ٹائم تو خرید, تو پھر بچہ اس کو اپنا پیشن بنا لیتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ پھر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. آپ بہت سارے گھر کے کام کرا سکتے ہیں, کیونکہ بچوں کو کچھ والدین ہوتے ہیں وہ بچوں سے کہتے ہیں تو نے یہ کام نہیں کرنا, کام ہم نے کرنا ہے. بچوں کو کام کرنے کی عادت ڈالیں, یہ ہمارا فرض ہے, والدین کا فرض ہے. والدین بچوں کو سکھائیں, کوالٹی ٹائم دیں, گھر کے کام بھی بچوں سے کرائیں. تو بچے سے کو کہیں کہ تو اسکرین ٹائم ارن کر. یہ ایک ایسا پریکٹیکل میتھڈ ہے, اگر آپ خود آج سے ہی جا کے اگر آپ اس پر عمل کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ, اور پھر وہ جو 1 گھنٹہ ہے جو آپ بچے کو دیں, وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کبھی بچے کو موبائل فون استعمال نہ کرنے دیں, اور وہ 1 گھنٹہ آپ کی نگرانی میں ہو, آپ وہاں موجود ہوں, آپ کی نگرانی میں بچہ فون استعمال کرتا ہے تو آپ اس کو اجازت دیں, وگرنہ تنہائی میں کبھی بچے کو فون استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں. اس طرح نیچر کے قریب بچے ہوتے ہیں, فطرت کے قریب بچے ہوتے ہیں. بچے کو آپ ٹارگٹ دیں, یعنی ایک تو یہ میں نے بتایا کہ اسکرین ٹائم ارن کرے, وہ خریدے, وہ کہے کہ میں خریدوں گا, ہر روز میں اتنا ٹائم خریدوں گا, اتنی ایکٹیویٹیز کرے گا. آپ خود دیکھیں گے کہ اگر شیطان نے حملہ کیا ہے تو شیطان سے بدلہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ تو نے میرے بچے کو اس فون کی عادت ڈال دی, اب دیکھ اسی فون کو استعمال کر کے میں اس بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا.
اسی فون کو استعمال کر کے اسے عالم دین بناؤں گا، سیرت کے واقعات سے کہوں گا. اور یہ بچے والدین کی ذمہ داری ہے. والدین کہتے ہیں ہمارا بچہ وہ تو سپر مین دیکھتا ہے، وہ تو اسپائڈر مین دیکھتا ہے، وہ تو جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے احکام سکھاتے ہیں، حفظ قرآن کے احکام سکھاتے ہیں تو بچہ توجہ ہی نہیں کرتا. لیکن جب باپ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات جانے گا، پڑھے گا، سیکھے گا اور ہر روز سونے سے قبل والد اپنے بچے کو کوالٹی ٹائم دے گا اور بتائے گا یہ جو سپر مین تو دیکھ رہا ہے، جو آسمان میں پرواز کر رہا ہے، یہ جو اسپائڈر مین تو دیکھ رہا ہے، یہ تو فکشنز ہیں، یہ ریالٹیز نہیں ہے. آ تجھے اس ذات سے متعارف کراؤں جو شب معراج آسمان میں حقیقتاً پرواز کر رہے ہیں. تجھے بتاؤں تو کہتا ہے کہ فلاں نے فلاں کارٹون کے کیریکٹر نے فلاں مردے کو زندہ کر دیا، یہ تو حقیقت نہیں ہے، یہ تو ریالٹی نہیں ہے، یہ تو فکشن ہے. تجھے اس ذات سے متعارف کراؤں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے جو حقیقتاً مردے زندہ کیا کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جب وہ اولیاء کی کرامتیں آج عیسائی دنیا، آپ جانتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا اگر آپ موازنہ کریں تو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بہت کم ہیں. سب سے زیادہ معجزات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. لیکن عیسائیت نے عیسائیت کو پھیلانے کے لیے جو سب سے ایک بڑا کام کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کیا ہے. بچہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جانتا ہے، لیکن افسوس ہمارے بچے تو بچے والدین کو پتہ نہیں کہ حضور کے 10 معجزات بیان کرو، نہیں بیان کر سکتے. لیکن جو باپ عادت بنا لے گا، ہر روز رات سونے سے قبل اپنے چھوٹے بچوں کو بتائے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرنی کیسے بات کرتی تھی، جناب یافور نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں اپنی جان کیسے دے دی، وہ اونٹنی حضور کے پیار میں کیوں روتی تھی، وہ اونٹ حضور کی بارگاہ میں آیا حضور سے باتیں کرتا تھا، وہ چڑیا حضور سے باتیں کرتی تھی. کیا خیال ہے آپ کا جب آپ اپنے بچے کو بتائیں گے یہ فکشن نہیں یہ ریالٹی ہے تو بچے کے دل میں حضور کا پیار پیدا ہوگا یا نہیں پیدا ہوگا؟ حضور کا عشق پیدا ہوگا. اور حقیقت ہے ہم نے پریکٹیکل ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا ہے، ہم نے پریکٹیکل ان چیزوں کو دیکھا ہے. جو باپ اپنے بچے کو کوالٹی ٹائم دے کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرتا ہے، پھر بعد میں اس بچے کو ڈرانے کے لیے یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ اگر تو نے فلاں گناہ کا کام کیا، اگر فلاں نماز تو نے قضا کر دی تو اللہ کا عذاب آئے گا، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. یہ اکثر کہا جاتا ہے اگر تو نے ایسا کیا نا، ہمارے انگلش میں یو واچ واٹ ہیپنس، پھر دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں. وہ بچہ ہنس رہا ہوتا ہے، کیا کرے گا؟ مارے گا. تھوڑا سا 12-13 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، تکڑا ہو جاتا ہے، باپ کی قد کی طرح اس کا قد ہو جاتا ہے، پھر وہ عادی ہو جاتا ہے، وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اتنا ہی کرے گا نا، شروع سے سن رہا ہوں مارے گا، پٹائی کرے گا، تو دیکھ میں تیرا کی حشر کرنا. یہی جملے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے جملے ہوتے ہیں. یہ جملے کوئی معنی نہیں رکھتے، یہ جملے کوئی معنی نہیں رکھتے. آپ نے پلاننگ کرنی ہے ایگزیکٹلی بچے کی تربیت کیسے ہم کریں. تو جب آپ اس کو کوالٹی ٹائم دیں گے حضور کے معجزات میں، پھر جبرن حضور سے محبت ضروری ہے، حضور سے عشق ضروری ہے، حضور سے پیار ضروری ہے. یوں پیار پیدا نہیں ہوتا. جب وہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہے بچہ، آپ کے پاس ہے، آپ کی پرورش میں ہے، آپ کی زیر نگرانی ہے، اور اس کاغذ پر جو کچھ آپ لکھیں گے وہ اس کے لوہے دل پر نقش ہو جائے گا. ہمیشہ ہمیشہ اس کی زندگی میں وہ باتیں رہیں گی. لیکن وہ کب ہے؟ جب کم عمر ہے بچہ، چھوٹی عمر کا بچہ ہے. 2-3 سال کی عمر کے بچے کو، یہ جو ینگ پیرنٹس ہیں نا، ینگ والدین ہیں، 2-3 سال کی عمر کے بچے کو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سکھائیں، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو معجزات بتائیں. انہیں حضور سے پیار ہو جائے گا. پھر جب بچہ نماز قضا کرے گا نا، پھر جب بچہ آپ کی اطاعت نہیں کرے گا، آپ کو پھر یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھے ماروں گا. نہیں، یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. صرف اتنا کہنا پڑے گا اگر تو نے میری نافرمانی کی نا تو آسمانوں میں پرواز کرنے والے آقا تجھ سے ناراض ہو جائیں گے. وہ کہے گا وہ ناراض ہو جائیں گے، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن ان کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا. اسے حضور سے پیار ہو جائے گا. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں دیکھنا چاہتا. بتائیں گے غوث اعظم ناراض ہو جائیں گے، خواجہ غریب نواز ناراض ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے کوالٹی ٹائم دینا یہ بہت ضروری ہے. بچپن میں کوالٹی ٹائم دینا بہت ضروری ہے. تو یہ چند باتیں تھیں. اس کے علاوہ بھی موبائل فون کے حوالے سے میرے تفصیلی لیکچرز ہیں، وہ آپ سنیں کہ بچوں کو موبائل کی عادت ختم کرنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے. میں عرض کر رہا تھا. اور اس کے علاوہ اب چونکہ یہ بات چل پڑی ہے تو اسی پر 2-4 اور باتیں کر لوں. بچوں کو خوش رکھا کریں. بچوں کو خوش رکھنا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک مقام ہے جسے الفرح کہتے ہیں، خوشی کی جگہ. وہ والدین جو بچوں کو خوشی دیتے ہیں، دنیا میں خوش رکھتے ہیں، آخرت میں اللہ جل وعلا ان والدین کو الفرح میں مقام دے گا. وہ جگہ انہیں دی جائے گی، الفرح، جو بچوں کو خوش رکھتے ہیں. کیونکہ اس میں بچوں کی نفسیات پر بڑا پازیٹیو اثر پیدا ہوتا ہے. بچوں کو خوش رکھا کریں اور خوشی بانٹا کریں. خوشی بانٹنے کی عادت بنائیں.
بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی. یعنی آپ اپنا تجزیہ کریں, اپنی ذات کو دیکھیں, ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم سے جو لوگ ملتے ہیں تو خوش ہو کر جاتے ہیں یا ناراض ہو کر جاتے ہیں. ہاں دیکھیں, اب مجھے اس حوالے سے ہی بات کر دوں. حضرت جناب الشیخ فضل رسول حیدر رضوی علیہ رحمہ, آپ کے حوالے سے یہ مشہور ہے نا کہ اسٹوڈنٹس کو خوش کیا کرتے تھے, طلاب العلم کو خوش کیا کرتے تھے. اور خوش کرنا بھی دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کسی کو کچھ دیں, کسی کو دے کر خوش کرنا. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ دے کر بھی ناخوش کرتے ہیں, ہاں, خدمت کر کے بھی احسان جتلاتے ہیں. یاد رکھ میں نے تجھے یہ پیسہ دیا ہے, یاد رکھنا تا حیات تو میرا مقروض ہے, میرے احسانوں کا مقروض ہے. تو یہ دینا, یہ خوش کرنا نہیں ہوتا. کچھ دے کر بھی ناراض کرتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لے کر بھی خوش کر دیتے ہیں. ہاں, تو اصل پیسہ دینا, مال دینا, یہ خوشی دینا نہیں ہوتا. ہم نے لوگوں کو خوشی دینی ہے. اور یاد رکھیں جن والدین کی یہ تربیت اولیاء اور مشائخ کی زیر سرپرستی پہلے ہو چکی ہے کہ وہ جو بھی ان کے پاس آتا ہے وہ خوش ہو کر جاتا ہے, تو پھر جب وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا, ان کے بچے بھی خوش رہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے مشائخ سے یہ تربیت حاصل کی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کو خوش کرنے کے لیے اس کی حاجت پوری کرتا ہے, کسی مومن کو خوشی دینے کے لیے اس کی حاجت پوری کرتا ہے, اس نے مومن کو خوشی دی, اس نے فقط مومن کو خوش نہیں کیا, اس نے مجھ محمد کو خوش کر دیا, اور جس نے مجھے خوش کر دیا اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا. لیکن شرط یہ ہے خوشی دینے کی نیت سے دیں. مال دیں گے, خدمت کریں گے. دنیا میں کتنے لنگر خانے کھلے ہوتے ہیں, لوگ لنگر دیتے ہیں لیکن پھر ڈانٹتے ہیں ان کو جن کو کھانا کھلاتے ہیں, ہاں پھر احسان جتلاتے ہیں. تو یہ خوشی نہیں دے رہے, یہ کھانا دے رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشی دینا شرط ہے, خوشی دینا, کہ احسان نہ جتلایا جائے. میں نے کہا نا کہ کچھ دے کر بھی خوشی نہیں دے پاتے اور کچھ لے کر خوشی دے دیتے. وہ ایک عورت تھی نا, تو اس نے اپنے پڑوسی کے دروازے پر دستک دی اور اس سے نمک مانگا. تو اس کے بیٹے نے کہا کہ ماں گھر میں نمک تو بہت ہے, نمک گھر میں موجود ہے, تو اس سے نمک کیوں مانگ رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے گھر میں نمک ہے, لیکن یہ غریب ہے, مفلس ہے, نادار ہے, اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. کبھی کبھی اس سے حاجت ہوتی ہے کھانے کی, لیکن یہ ہم سے کھانا نہیں مانگتا. غریب ہے, یعنی اس کی یہ خودداری ہے, اس کی غیرت ہے, جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے مانگتا نہیں. میں چاہتی ہوں کہ اس سے نمک مانگوں تاکہ اس سے نمک مانگ کے اسے دینے والوں کی صف میں شامل کیا جائے, یہ بھی محسوس کرے کہ میں بھی دینے والوں میں سے ہوں, اور پھر بڑی فراخی سے, بڑی خوشی سے, بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جب اسے کھانے کی حاجت ہو تو یہ ہم سے بھی مانگ لیا کرے. اب یہ کیا ہے؟ یہ نمک مانگ کر, کچھ لے کر خوشی دی. کچھ ایسے ہیں جو دے کر بھی غم دیتے ہیں. یہ غالباً علامہ رفیع الدین رضوی ان کے حوالے سے یہ ذکر ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کتابیں پڑھتے تھے تو حضرت قبلہ مخدوم العلماء حضرت شیخ فضل رسول حیدر رضوی علیہ رحمہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بچے جب عصر کی نماز کے بعد حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, اسٹوڈنٹس عصر کی نماز کے بعد, تو کہتے جب کچھ جیب خرچ ہمارے پاس نہ ہوتا تو 1 روپیہ بچتا تو 1 روپیہ ہم حضرت کو دے دیتے اور حضرت کی بارگاہ میں بیٹھتے اور حضرت کی زیارت کرتے. 1 روپیہ حضرت کو دیتے, ہمیں پتا ہے ہم 1 دیں گے, لیکن جب ہم اٹھ کے جائیں گے تو حضرت اس کے بعد پھر ہمیں بھی دیں گے. تو کیا وہ 1 روپیہ دیتے, جب وہاں سے رخصت ہوتے تو حضرت بلاتے اور کہتے 10 روپے میری طرف سے لے جاؤ. کہاں ہم انکار کرتے, ہم کہتے کہ نہیں ہم نہیں لیتے, تو حضرت فرماتے تم نے مجھے 1 دیا تھا نا, میں نے لے لیا, اب تم 10 لے لو. تو یہ کیا ہے, 1 لے لیا لیکن لے کر بھی خوشی دی. کتنے ہیں جو دے کر بھی غم دیتے ہیں, یہ لے کر خوشی دیتے. یہ اخلاق ہے صوفیاء کے, یہ اخلاق ہے اولیاء کے, یہ اہل اللہ کے اخلاق ہیں. بلکہ بتایا گیا مفتی باغ صاحب کے حوالے سے ذکر ہوا نا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ پاک پتن شریف حضرت تشریف لے گئے, پاک پتن شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا, تو وہاں پر ایک کوئی مجذوب آیا اور اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت مجھے کچھ عطا کریں. تو حضرت کے پاس جتنا پیسہ تھا, اور کہا کیا, جملہ کیا تھا, جملہ یہ تھا کہ بابا صاحب کے نام پر مجھے دیں,
بابا صاحب کے نام پر مجھے دیں. تو حضرت کے پاس جتنی رقم تھی حضرت نے ساری دے دی. اب وہ مجذوب فقیر قسم کا بندہ تھا, اس نے کہا یہ آپ کے پاس جو بریف کیس ہے نا, اس میں بھی جو رقم ہے وہ دے دیں. کہا بریف کیس کھولا اور اس میں جتنا پیسہ تھا سارا اس کو دے دیا. پھر باقی مریدوں نے کہا حضرت یہ ملنگ فقیر سا بندہ ہے, اتنی دولت دے دی. کہا یہ نہ دیکھو کہ مانگنے والا کون تھا, یہ دیکھو کہ کس کا نام لے کے مانگا. اس نے بابا فرید کا نام لے کے مانگا, میں اس کو اور جو کچھ آئے گا دے دوں گا, کیونکہ بابا صاحب کا نام لے کر. یہ تو یہ خوشی دینے والے بنے. یہ وہ بزرگ ہیں جو خوشیاں دینے والے ہیں, خوشیاں بانٹنے والے ہیں. یہ فقط مال نہیں دیتے, یہ فقط دولت نہیں دیتے, بلکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 3-4 سال پہلے جب میں آیا تھا, ہمارے یہاں نظام ہے بیانات وغیرہ کے حوالے سے, میں نے بڑا سخت اس میں جملے بھی کہے تھے, مولوی پیسے لیتے ہیں, پیر پیسے لیتے ہیں, اس طرح تو آپ جو ہے نا دین کی خدمت مفت کیا کریں. میں نے اپنے حوالے سے کہا تھا ہم نہیں لیتے, ہمارا ایک نظام ہے, ایک منہج ہے, ہم بیانات کے لیے پیسے نہیں لیتے. تو بعد میں مجھے ڈاکٹر عثمان صدیقی صاحب نے بتایا حضرت کی حیات کا یہ واقعہ, پہلی مرتبہ حضرت نے فرمایا انہیں کہیں آپ لیا کریں, اپنی ذات کے لیے نہیں لیتے, دین کے لیے تو لیں. تو میں نے محسوس کیا کہ یار ہم تو کہتے ہیں لیکن یہ پہلے بزرگ ہیں, اگرچہ ہم نے حضرت کی اور بہت ساری تعلیمات پر عمل کیا لیکن اس پر ہم عمل نہیں کرتے, اس میں بھی ایک حکمت ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ حضرت کی یہ سوچ دیکھی کہ بھائی کس طرح جو دین کا کام کرنے والے ان کی حوصلہ افزائی کی کیا فکر ہے ان کی, یہ ان کی فراست ہے, یہ ان کی سوچ ہے, مستقبل کی پلاننگ ہے. اور یہ امت کا غم ہے جس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب پہلے بیان کر رہے تھے. امت کی فکر ہے کہ عالم دین کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, کہ یہ یہاں پر آ کے جذبات میں آ کر یہ بات کر رہا ہے, لیکن ایک وقت آئے گا جب انہیں بھی ضرورت پیش آئے گی, انہیں بھی ضرورت پڑے گی, تو انہیں کہو کہ لیا کریں, دین کے لیے لیا کریں. تو میں نے سوچا اتنی پریکٹیکل سوچ, اتنی عملی سوچ. دیکھیں ہم کرامات بھی بیان کرتے ہیں بزرگوں کی, لیکن سب سے بڑی کرامت یہ ہے, یہ ہمارے مشائخ کا اخلاق ہے, یہ ان کے اخلاق ہیں, یہ ان کی پریکٹیکل ٹیچنگز ہے, اس سے بڑی اور کوئی کرامت نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خوشیاں دینے والے, اور یاد رکھیں خوشی جو ہے نا یہ جڑواں پیدا ہوتی ہے, یہ اکیلی پیدا نہیں ہوتی, یہ ٹوینز کی صورت میں پیدا ہوتی ہے. ایک دو گے نا تو ایک واپس بھی ملے گی. ہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک خوشی پیدا ہوگی تو ایک ہی ہوگی. کسی کو خوش کرو گے, جو خوشی کا فلسفہ یہی ہے, جو دو گے وہی ملے گا. خوشی دو گے خوشی ملے گی, غم دو گے تو غم ملے گا. تو خوشی دینے والے بنے ہم, یہی ہمارے مشائخ کی تربیت ہے. اور شکر کی ایک کیفیت بھی ہمارے علماء نے بیان کی ہے کہ یہ شکر کی ادائیگی ہے نا, یہ بھی خوشی دے کر اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. زندگی میں کوئی خوشی بھی ملے, کوئی سکون ملے, کوئی اچھی چیز آپ ایکسپیرینس کریں تو آپ لوگوں میں بانٹیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں خوشی دی ہے. شکر کا فائدہ کیا ہے؟ شکر کا فائدہ یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے نا تو اللہ جل وعلا نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں اضافہ فرمائے. جو دیا ہے وہ قائم بھی رہے گا, اس کو انجوائے بھی کرو گے, اور جو نہیں ہے اللہ وہ بھی عطا فرما دے گا. جو بندہ شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیتا ہے, ہر روز رات سونے سے قبل اللہ کی نعمتوں پر غور کریں. اللہ تو نے مجھے گھر دیا, تو نے مجھے اولاد دی, تو نے مجھے چھت دی, تو نے مجھے والدین دیے, تو نے مجھے نعمتیں دی, تو نے مجھے صحت دی. اللہ ان ساری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو ہے وہ قائم بھی رہے گا, آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے, اور جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما دے گا. کتنے لوگ ہیں جو ناشکری کرتے ہیں؟ کیوں؟ ناشکری کا نقصان کیا ہے؟ جو ہے آپ اس کو انجوائے نہیں کر پاتے, جو ہے آپ اس سے لطف نہیں اٹھا پاتے, اور جو نہیں ہے وہ بھی نہیں ملتا, اور جو ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی لے لیتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک گھر ہے اور آپ کے کسی دوست کے پاس 3 گھر ہیں. آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میرے بھی 3 گھر ہوں. اگر آپ غور کرتے رہیں ان 2 گھروں پر جو آپ کے پاس نہیں ہیں, ان پر فوکس کرتے رہیں کہ میرے پاس وہ 2 گھر کیوں نہیں ہیں, میرے پاس کل 3 گھر کیوں نہیں ہیں, 1 گھر کیوں ہے, تو جو نہیں ہے اگر آپ اس پر غور کرتے رہیں گے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ جو ہے آپ اس سے لطف ہی نہیں اٹھا پائیں گے, انجوائے نہیں کر پائیں گے. کتنے ہم بزنس مین دیکھتے ہیں, کاروباری لوگ دیکھتے ہیں, ملینئرز ہیں, لیکن ایک کپ چائے کا پینے کے لیے فرصت نہیں ہے. اپنے بچوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیاں شیئر کرنے کا وقت ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ کمپٹیشن میں ہیں, اس رٹ ریس میں پھنسے ہوئے ہیں. کنزیومرزم, میکنگ منی فار دا سیک آف میکنگ منی, کہ میرے پاس 2 گاڑیاں کیوں ہیں, 4 کیوں نہیں ہیں, اس کا بنگلہ بڑا ہے میرا چھوٹا ہے, میرا بڑا کیوں نہیں ہے. اس نقصان میں, اس فکر میں, اس فوکس کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری جو خوشیاں جو موجود ہیں ان سے وہ محروم رہتے ہیں. تو یہ ناشکری کا وبال ہے. جو ہے آپ اس سے لطف بھی نہیں اٹھا پائیں گے, اس کو انجوائے بھی نہیں کر پائیں گے, اور جو اللہ جل وعلا نے دیا ہے اس سے محروم بھی ہو جائیں گے, اور جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں عطا فرمائے گا. اور شکر ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جو ہے آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے,
وہ محفوظ بھی رہے گا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے روحانی باڈی گارڈز ہوں گے. کسی CCTV کیمرے کی ضرورت ہی نہیں گھر میں. آپ گھر سے باہر جائیں, رات سونے سے قبل شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیں. آپ دیکھیں اللہ جل وعلا کی جانب سے روحانی مخلوقات آپ کی گھر کی حفاظت کریں گی, کیونکہ جو ہے وہ محفوظ بھی رہے گا اور جو نہیں ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. ایک غریب شخص زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں اور ریت کے ساتھ سطر ڈانپے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے, موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو, میرا پیغام دے دینا. کیا پیغام ہے؟ اللہ کو پیغام یہ دینا کہ اے اللہ تو مجھے کب عطا کرے گا, مجھے تو نے کچھ بھی نہیں دیا, پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں, سطر ڈانپے ہوئے اس ریت سے. موسیٰ میری حالت کو دیکھو, اللہ تک پیغام پہنچا دینا ہے اللہ تو مجھے کب عطا کرے گا, عطاؤں کا سلسلہ کب شروع ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا پیغام دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک امیر شخص کو دیکھا. ایک امیر شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے موسیٰ میرا پیغام بھی اللہ کو دے دینا. تیرا پیغام کیا ہے؟ کہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے, اس قدر عطا کیا ہے کہ اب سنبھالا نہیں جاتا. اے اللہ اب عطاؤں کا سلسلہ روک دے, اب عطاؤں کا سلسلہ روک دے, اتنا دیا ہے اب سنبھالا نہیں جاتا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر واپس آتے ہیں. وہ فقیر وہاں موجود ہے. وہ کہتا ہے اے موسیٰ میرا پیغام پہنچایا. اللہ کی جانب سے جواب کیا ملا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے اس بندے کو کہو تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے, میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں. تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے, میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں گا. اس نے کہا اے موسیٰ میں کس بات پر شکر ادا کروں؟ تو دیکھ میرے پاس کیا ہے, میرے پاس تو پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہے, ریت سے سطر ڈانپے ہوئے ہوں, میں کس بات پر شکر ادا کروں؟ اللہ نے مجھے دیا کیا ہے؟ ہوا کا ایک تیز جھونکا آتا ہے, جو تھا اسے بھی اڑا کے لے جاتا ہے. یہ ناشکری کا وبال ہے, جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. اب وہ امیر شخص آتا ہے, اے موسیٰ میرا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا. اللہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میرے اس بندے کو بتا دے کہ تو میرا شکر گزار بندہ ہے, تو میرا شکر ادا کرتا ہے. اب چونکہ تو میرا شکر ادا کرتا ہے اس لیے میں تجھے عطا کرتا ہوں. اگر تو چاہتا ہے کہ عطاؤں کا سلسلہ روک دوں تو شکر کا سلسلہ روک دے. تو میرا شکر ادا نہیں کرے گا تو میں تجھے عطا نہیں کروں گا. اس نے کہا اے موسیٰ مجھے شکر کی اس ادا سے اتنا پیار ہو چکا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, فقط ایمان کی دولت تھی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ نے مجھے دنیا کی دولت دی اور پھر میں نے شکر ادا کیا. اللہ اور دیتا گیا, اللہ جتنا دیتا گیا میں اتنا شکر ادا کرتا گیا. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ مجھے شکر سے پیار ہو چکا ہے, شکر سے محبت ہو چکی ہے. اب میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں, شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو شکر ادا کرنا نہیں چھوڑے گا تو پھر اللہ تجھے عطا کرنا نہیں چھوڑے گا. تو یہ شکر کی کیفیت یہ ہمارے دل کی ہر وقت کیفیت ہونی چاہیے. ہر روز عادت بنا لیں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا, اور یہ عادت اپنی آنے والی نسلوں کی طرف منتقل کریں, اپنی اولاد کی طرف منتقل کریں. اولاد کو شکر کی عادت سکھائیں کہ وہ شکر ادا کریں. انہیں بتائیں چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر, کھانا کھاتے ہوئے بھی روک لیں, کہیں یہ لقمہ منہ میں جانے سے قبل رکو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد اللہ کے شکر گزار بندے بھی بنیں گے, ان کی آنے والی زندگی میں بھی اللہ جل وعلا برکتیں عطا فرمائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ معیت کا کیا اثر ہوتا ہے, اللہ کے ولیوں کے قرب کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے فرمایا ایمان, تقوی, اور تقوی کے بعد اللہ کے ولیوں کا قرب. اس قرب کا فائدہ کیا ہے؟ اس قرب کا فائدہ یہ ہے کہ ایمان میں پختگی ملتی ہے, تقوی میں بھی پختگی ملتی ہے اللہ کے ولیوں کے قرب کی برکت سے. اور دوسرا یہ ہے, یہ تو وہ ہے نا جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں, انہیں پھر اللہ جل وعلا تقوی میں بھی استقامت دیتا ہے, ایمان میں بھی پختگی دیتا ہے. اور اگر کوئی غیر مسلم آ جائے اللہ کی کسی ولی کی بارگاہ میں تو اس قرب اور اس معیت کی برکت سے اس غیر مسلم کو ایمان کی دولت ملتی ہے. غیر مسلم کو کیا ملتا ہے؟ ایمان کی دولت ملتی ہے. کیسے ایمان کی دولت ملتی ہے؟ دیکھیے حضرت سیدنا الشیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ, ایک پنڈت ان کے پاس آیا انہیں دم کرنے کے لیے, غیر مسلم بیمار ہو گئے اور بہت شدید بیمار تھے نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ. اس نے کچھ پڑھا, اب ٹھیک ہو گئے. خواجہ نظام پاک ٹھیک ہو گئے اور پھر بیدار ہوتے ہی کہتے ہیں کہ تیری مجاہدے اور ریاضتیں کیا ہیں کہ تو نے مجھ پر کچھ پڑھا اور میں فوراً ٹھیک ہو گیا, مجھے بتا تو نے پڑھا کیا ہے. نظام پاک فرما رہے بتا تو نے پڑھا کیا ہے. تو اس نے کہا میں نے کچھ نہیں پڑھا, اصل میں ہر عمل میں اپنے نفس کے خلاف کرتا ہوں, میں اپنے نفس کے خلاف کرتا ہوں, جو نفس کہتا ہے اس کا الٹ کرتا ہوں, جو میرے نفس کی خواہش ہے میں اس کا الٹ کرتا ہوں, اور اس کی وجہ سے میری زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی ہے کہ میں دم کرتا ہوں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ نے اس کے کان میں ایک جملہ کہا, پھر
انہوں نے اور کچھ نہیں کہا. پھر اسی نے جواب دیا. آپ نے ایک جملہ کان میں کہا, پھر کچھ اور کہنے کی ضرورت پیش نہ آئی. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں. مرید پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا؟ آپ تو علاج کرانے کے لیے آئے تھے, اس کا علاج کر دیا آپ نے. میں کہتا ہوں یہ صوفیاء یہ علاج کرنے والے ہوتے ہیں, آپ ان کی حکمتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. میں بات کر رہا تھا تو کچھ علماء مفتیان کرام بڑی عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ پنڈت کے دم سے اللہ کا ولی ٹھیک کیسے ہو گیا. وہ ٹھیک ہونے کے لیے نہیں, ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا. وہ ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا. مریدوں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں نے ایک ہی جملہ کہا. یہ فراست ہے اولیاء کی, اللہ کے ولیوں کی بصیرت ہے, فراست ہے. وہ صرف دلائل نہیں دیتے, وہ صرف دلائل سے قائل نہیں کرتے, یہ ان کی وزڈم ہے, یہ ڈیوائن وزڈم, اسی کو فراست کہتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے اسے کہا کہ تو کہتا ہے تو ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے, اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے. تو بتا کیا تیرا نفس اس بات پہ راضی ہے کہ تو مسلمان ہو جائے؟ کہا نہیں 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 نہیں, میرا نفس یہ نہیں چاہے گا. کہا ٹھیک ہے, تو ہمیشہ نفس کے خلاف کرتا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ, کلمہ پڑھ کے مسلمان. تو یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ کار ہے کہ اگر متقی شخص ہو, ایمان والا ہو, متقی ہو, تو ان کا قرب اختیار کرے تو ایمان میں بھی پختگی اور تقوی کے بھی اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتا ہے. اور اگر کوئی غیر مسلم آ جائے تو پھر اسے ایمان کی دولت ملتی ہے. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک جوگی ہندو آیا, اور وہ یاد رکھیں غیر مسلموں کو بھی یہ کچھ ایسے لطائف ہوتے ہیں, کچھ کھڑکیاں ان کی بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے, ممکن ہوتا ہے, لیکن یہ علم غیب نہیں ہوتا, یہ کچھ مشاہدات ہوتے ہیں, اور یہ بھی قطعی علم نہیں ہوتا, یقینی علم نہیں ہوتا. تو وہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے ارد گرد گھوم رہا ہے, کبھی سامنے سے, کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے, کبھی پیچھے سے, اور کہتا ہے اے معین الدین, تو ظاہری طور پر ڈھانچہ تو تیرا انسانوں والا ہے, لیکن تیرے اندر نور بھرا ہوا ہے. تیرے اندر نہ بغض ہے, نہ کینہ ہے, نہ حسد ہے, نہ ریا ہے, نہ تکبر ہے, نہ نفرت ہے. تیرے اندر کوئی ایسی منفی چیز پائی نہیں جاتی. ظاہری طور پر تو انسانوں کی طرح لگتا ہے, لیکن تیرا باطن نور سے بھرا ہوا ہے. لیکن مجھے ایک تشویش ہے, وہ یہ ہے کہ تیرے دل پر مجھے ایک سیاہ داغ نظر آ رہا ہے. یہ سیاہ داغ کیا ہے؟ یہ کالا داغ تیرے دل پر ہے, یہ کہاں سے آیا؟ تو خواجہ غریب نواز عطا الرسول فی الہند آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ داغ صرف تجھے ہی نظر آیا ہے اور کسی کو نظر نہیں آیا, صرف تجھے ہی نظر آیا ہے, اور اس کو تو ہی مٹا سکتا ہے. اس نے کہا میں کیسے مٹا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ, مسلمان ہو جا, یہ مٹ جائے گا. اس نے کہا داغ آپ کے دل پر ہے, کلمہ میں پڑھوں, یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ تو کلمہ پڑھ, تو کلمہ طیبہ پڑھ, تو دیکھ یہ داغ مٹ جائے گا. اس نے کہا چلو ایک مدت سے مجاہدے کر رہا ہوں, ریاستیں کر رہا ہوں, اس کو پانے کے لیے, رب کو پانے کے لیے, اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے, تو یہ طریقہ بھی آزما لیتا ہوں. ٹھیک ہے معین الدین کلمہ پڑھا. کیسا خوش قسمت ہوگا وہ شخص جسے عطا الرسول نے خود کلمہ پڑھایا ہے, خواجہ غریب نواز نے خود کلمہ پڑھایا ہے. آپ نے پڑھایا کلمہ, اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا اور دیکھا کہ خواجہ غریب نواز کے دل پر سے وہ سیاہ داغ غائب ہو گیا. حیران ہے, قدموں میں گرا, کہتا ہے اے معین الدین مجھے بتا دے یہ کیا بات کیا ہے؟ داغ تیرے دل پر, کلمہ میں نے پڑھا, تیرے دل کا داغ ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا تم معین الدین کے سامنے نہیں آئینے کے سامنے بیٹھا ہے, تو معین الدین کے سامنے نہیں آئینے کے سامنے بیٹھا ہے. یہ اولیاء آئینے کی مانند ہوتے ہیں. کہا یہ داغ میرے دل پر نہیں تھا, یہ تیرے دل میں کفر کا سیاہ داغ تھا. تو آئینے کو دیکھ رہا تھا, تو اپنے کفر کے داغ کو دیکھ رہا تھا, اور پھر نظر بھی تجھے اسی لیے آیا تاکہ یہ داغ مٹ جائے. میں نے تجھے کلمہ پڑھایا, تو نے کلمہ پڑھا, داغ تیرے دل سے مٹا, تو نے سمجھا میرے دل سے مٹا. یہ میرے دل سے نہیں, یہ کفر کا داغ تیرے دل سے مٹا ہے. یہ آئینہ ہوتے ہیں یہ اولیاء. تو یہ اولیاء کا یہ مقام ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اچھا آئینے سے یہ بھی کہ ان کا قرب اللہ کا قرب دیتا ہے. اور یہ جو قرب کی بات ہے نا, میں انشاءاللہ یہ آخر میں ذکر کروں گا, دعا بھی شامل کروں گا انشاءاللہ. تو رب ٹوٹ گیا ہے کہتے ہیں نا لوگ قرب کی حوالے سے. تو یاد رکھیں, ایک قانون یاد رکھیں, یہ اللہ کے ولیوں کے قرب کی وجہ سے ہمیں حضور کا قرب ملتا ہے, ہاں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کی برکت سے ہمیں اللہ کا قرب ملتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, ہاں, تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو یاد رکھیں, ایک اصول یاد رکھیں, غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے.
غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے. جو چیز انسان سے جتنی قریب ہو نا اتنی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ اپنی انگلی کو میں دیکھ رہا ہوں, اب نظر آ رہی ہے, اب یہ قریب آئی اب بھی نظر آ رہی ہے, اب اور قریب آئی اب بھی نظر آ رہی ہے, اب اور قریب آئی اب نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ جو چیز انسان سے جتنی قریب ہوتی ہے نا اتنی ہی اس کی نگاہوں سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے. دیکھیں اگر کوئی بہت زیادہ دعویٰ کرے نا کہ جو ہے تو مجھے دکھاؤ, قرب کی بات کر رہا ہوں نا, جو ہے مجھے دکھاؤ, اگر اللہ ہے تو مجھے دکھاؤ, نظر کیوں نہیں آتا؟ تو بتاؤ حسد کے وجود کو مانتے ہو کہ نہیں؟ ہے نا, تو دکھاؤ. حسد نظر نہیں آتا, کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے. محبت کے وجود کو مانتے ہو؟ مسکراہٹ نظر آتی ہے, محبت نظر نہیں آتی. غصے کے وجود کو مانتے ہو؟ غصے کی ایکسٹرنل مینیفیسٹیشن نظر آتی ہے لیکن غصہ تو نظر نہیں آتا. کوئی ایسی چیز نہیں اس کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں. تکبر کو مانتے ہو؟ مانتے ہیں سارے, لیکن تکبر نظر نہیں آتا, لیکن اس کو مانتے تو ہو نا, اس کے وجود کو. ہاں, اس کے وجود کو مانتے ہو. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن اس کے وجود کو ہم مانتے ہیں. لیکن ان کا قرب حاصل کرنا اور ان کے وجود کو ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ یا یہ آپ سوال کسی سے کر لیں جو بہت کہتا ہے نا کہ مجھے دکھاؤ اگر قریب ہے, تو کیا تمہاری آنکھیں تمہارے قریب ہیں یا نہیں؟ کیا تم نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ کیا کسی نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ کیا کسی نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا. اگر کسی نے دیکھا ہے تو ہاتھ اٹھائے. کیا کسی نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ کسی نے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا. تو پھر اپنی آنکھوں کے وجود کو کیوں مانتے ہو کہ ہماری آنکھیں ہیں؟ اب سب مانتے ہیں ہماری آنکھیں ہیں, سب مانتے ہیں نا ہماری آنکھیں ہیں, تو کیوں مانتے ہو؟ کہا ہم نے تو نہیں دیکھا, لیکن کسی دیکھنے والے کی بات پر ہم نے یقین کر لیا. کسی دیکھنے والے نے بتایا کہ ہاں تمہاری آنکھیں ہیں, تو اس سے یہ پوچھو کہ تو نے کسی آنکھ والے سے یہ بات سنی کہ تیری آنکھیں ہیں اور اس کی بات کو مان لیا اور یہ بات مان لی کہ تیری آنکھیں ہیں, تو بتا اس نے جس نے تیری آنکھوں کو دیکھا کیا اس نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ اس نے بھی اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا نا. جس نے تجھے بتایا کہ تیری آنکھیں ہیں تو اس نے اپنی کن آنکھوں سے تیری آنکھوں کو دیکھا ہے؟ انہی آنکھوں سے جن آنکھوں کو اس نے بھی نہیں دیکھا. ہاں, اس نے بھی اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا لیکن اس نے کہا تیری آنکھیں ہیں, تو تو نے مان لیا. کسی اندھے کی بات پر اعتبار کر کے تو نے کہا تیری آنکھوں کا وجود ہے نہیں. تیرا دعویٰ غلط ہے کیونکہ اس نے بھی تیری آنکھوں کو نہیں دیکھا تیرے قول کے مطابق, تیرے دعوے کے مطابق. اچھا کوئی کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے, بھائی کہاں دیکھا ہے اپنی آنکھوں کو؟ لوگ کہیں گے کہ میں نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں کو کہاں دیکھا ہے؟ آئینے میں دیکھا ہے. تو ان سے کہیں آپ نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے, بتاؤ کہ جب تو نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے تو کن آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کن آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اگر تو نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے تو اگر تو نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے تو تیری یہ آنکھیں تو یہاں تھی نا, تو آئینے میں کیا دیکھ رہا تھا؟ یہ آنکھیں یہاں تھی نا, تو آئینے میں کیا دیکھ رہا تھا؟ آئینے میں کیا نظر آیا؟ اچھا اگر وہ کہ نہیں یہ میری آنکھیں آئینے میں چلی گئی تھی, آئینے میں چلی گئی تھی, اگر یہ آنکھیں آئینے میں تھی تو پھر کن آنکھوں سے دیکھا ہے؟ پھر کن آنکھوں سے دیکھا ہے؟ پتہ چلا آئینے میں تو نے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا, آئینے میں تو نے اپنی آنکھوں کے پرتوں کو دیکھا ہے, اپنی آنکھوں کی ریفلیکشن کو دیکھا ہے, اپنی آنکھوں کی جھلک کو دیکھا ہے. تو نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا. تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ وہ آنکھیں جو تیرے جسم کے قریب ہیں انہیں تو آئینے کے وسیلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتا, تو وہ رب جو تیری جان سے قریب ہے اسے وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو یہ انہی ولیوں کا قرب, انہی اولیاء کا قرب تمہیں حضور کا قرب دیتا ہے, تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دیتا ہے, اور حضور کے قرب کی برکت سے تمہیں پھر اللہ کا قرب ملتا ہے. اچھا یہاں پر ایک اور ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ یہاں یہ فرمایا کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈرو اور صادقین کا قرب اختیار کرو. اچھا اللہ سے ڈرو کا حکم ہے, اللہ سے ڈرو اور اللہ کے ولیوں کا قرب اختیار کرو, لیکن اللہ سے ڈرو تو پتہ چلا اللہ کے ولی تو متقی ہے نا, ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں. اور اسی آیت میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور اس کے بعد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ساری زندگی علماء ہمیں یہی بتاتے رہے کہ اللہ کے ولیوں میں ڈر نہیں ہوتا, خوف نہیں ہوتا, وہ ڈرتے نہیں ہیں, اور پھر خود فرمایا ڈرتے بھی ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو یہ بھی کوئی کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے, تعارض نظر آ رہا ہے کہ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ کے ولی ڈرتے نہیں ہیں, ہاں ان میں ڈر نہیں ہے, غم نہیں ہے. پھر خود فرما رہا ہے ان اولیاءہ الا المتقون الذین آمنوا وکانوا یتقون,
دونوں آیات میں کہ وہ تقوی والے ہوتے ہیں. اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ ڈر والے ہوتے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اللہ کے ولی ڈرتے ہیں لیکن کس سے ڈرتے ہیں؟ وہ صرف ایک سے ڈرتے ہیں, وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور کی حدیث ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے نا پھر ہر چیز اس سے ڈرتی ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز پھر اس سے ڈرتی ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا, شرط یہ ہے کہ حقیقی خوف پیدا ہو. دعویٰ تو سارے کرتے ہیں نا ہمارے اندر دل میں اللہ کا خوف ہے. اور یاد رکھو یہ جو اللہ کے خوف والے ہوتے ہیں نا وہ سخی لوگ ہوا کرتے ہیں. ہاں وہ سخی لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے خوف والے لوگ سخی, جن کے دل میں اللہ کا حقیقی خوف ہو نا. اگر فلسطین کے مسلمانوں کی بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری تھی تو کیوں تھی؟ کیونکہ امت کا پیار ہے, امت کی محبت ہے, اور امت کی محبت اگر دل میں نہ ہو تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف بھی نہیں. اللہ کا خوف انسان کو حساس بناتا ہے, انسان کے دل میں احساس پیدا کرتا ہے. اسی لیے حضرت قبلہ فضل رسول حیدر رضوی علیہ رحمہ, ایک عظیم محقق, ایک عظیم عالم, ایک عظیم مربی, ایک عظیم صوفی رہنما, یہ سخاوت کی کیفیت اور یہی پیروں کا تو امتیاز ہے. اولیاء کا یہی کام ہے. اولیاء دینے والے ہوتے ہیں, لینے والے نہیں ہوتے. یہ مریدوں سے بس پیسے لیتے رہیں, مال ہی لیتے رہیں. وہ دیتے ہیں, وہ عطا کرتے ہیں. علامہ اقبال کے پاس ایک پیر صاحب آئے ملنے کے لیے. تو سیالکوٹ میں 1930s کا یہ واقعہ ہے. تو ایک شخص, ایک مرید تھا اس پیر صاحب کا, وہ پیر صاحب کو بڑے مشہور پیر صاحب تھے. تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس آیا اور پیر صاحب سے کہتا ہے کہ آپ دعا کریں, 100 روپے کا مقروض ہوں. اور 1930s میں 100 روپیہ لاکھوں کی طرح تھا, مالیت اتنی تھی. تو اس نے کہا کہ 100 روپے کا مقروض ہوں, پیر صاحب آپ کے پاس ہوں. اقبال ساتھ بیٹھا ہے اور علامہ اقبال دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیر صاحب کے پاس مرید آیا اور دعا کے لیے کہہ رہا ہے. تو پیر صاحب نے دعا کی مرید کے لیے اور کہا اللہ خیر کرے گا, جا تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. دعا دی تو اس مرید نے 10 روپے نکالے اور پھر پیر صاحب کے جیب میں ڈالے. پیر صاحب نے جیب میں ڈال لیے اور کہا جا تیرا بیڑا پار ہو جائے گا, کام ہو جائے گا تیرا. دیکھا کہ اقبال ہنس رہا ہے, علامہ اقبال رحمہ ہنس رہے ہیں اور ہنس ہنس کے بے قابو. کہا اقبال آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا کہ تو پہنچا ہوا ولی ہے, تیری کرامت تو بھی ظاہر ہوگی. وہ ذرا خوش ہوا کہ واقعی علامہ اقبال نے کوئی میری کرامت بیان کرنی ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ یہ بندہ جب تیرے پاس آیا تھا نا تو اس وقت 100 روپے کا مقروض تھا, اب 110 روپے کا مقروض ہو گیا ہے. کہا اللہ کے بندے جیب تیری پیسوں سے بھری ہوئی ہے, اس کو دعا دی ہے, اچھا کیا, لیکن کچھ پیسے بھی دے دیتا. مریدوں سے پیسے لے لے کر تو اتنا امیر ہو چکا ہے, لیکن کچھ اسے دے بھی دیتا. تو یہ اللہ کے ولی جو ڈر والے ہوتے ہیں نا وہ دینے والے ہوتے ہیں, وہ عطا کرتے ہیں. تو یہ وہ آستانہ ہے جو عطا کرنے والا ہے. جس طرح میں نے وہ بیان کیا نا, یہ وہ آستانہ ہے جو عطا کرنے والا ہے. یہ احساس بھی ہے ان کو امت کا درد بھی ہے, اور لوگوں کو عطا بھی کرتے ہیں, غریبوں کو عطا کرتے ہیں, مفلسوں نداروں کو عطا کرتے ہیں. تو یہ خوف ہے اللہ کے ولیوں کے دل میں, خوف ہوتا ہے, اور خوف پھر سخاوت سکھاتا ہے. وہ مجھے واقعہ یاد آ گیا تو میں نے بیان کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا, ہاں غوث پاک فرماتے ہیں یخافک الخلق بقدر مخافتک من اللہ, ہاں کہ تجھ سے اللہ کی مخلوق اتنا ہی ڈرے گی جتنا تو اللہ سے ڈرے گا. تجھ سے اللہ کی مخلوق اتنا ہی ڈرے گی جتنا تو اللہ سے ڈرے گا. یہ ڈرتے ہیں لیکن یہ مخلوق سے نہیں ڈرتے, یہ اللہ سے ڈرتے ہیں, یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یہ تو غوث اعظم کا بیان ہے نا. محدث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک. بہت زیادہ فرماتے ہیں یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک. اللہ سے, یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک, تجھ سے سب ڈریں گے, اللہ سے تو ڈر کے دیکھ. یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک, تجھ سے سب ڈریں گے, اللہ سے تو ڈر کے دیکھ. اللہ سے ڈرو گے. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کہا کہ یہ ڈرتے ہیں اور ڈرتے نہیں بھی, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرق یہ ہے کہ یہ ایک سے ڈرتے ہیں, یہ صرف ایک سے ڈرتے ہیں, اور جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ ہر ایک سے نہیں ڈرتا. جو اس ایک سے ڈرتا ہے پھر وہ ہر ایک سے نہیں ڈرتا, اور جو اس ایک سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے.
کبھی رشتہ داروں سے، کبھی دشمنوں سے، فلاں بدنام کرے گا، فلاں تحقیر کرے گا، فلاں تذلیل کرے گا، فلاں کہے گا کہ تو ناکام شخصیت ہے، فلاں کہے گا کہ تیری اولاد جو ہے تجھے بدنام کر رہی ہے، اولاد نافرمان نکلی، بیٹے کا رشتہ نہیں ہوا تو کہا کہ تو ناکام ہے، تیری تربیت صحیح نہیں ہے، کبھی رشتہ داروں کے تانوں سے ڈرے گا، کبھی مالداروں کے تانوں سے ڈرے گا، کبھی کوئی کہے گا کہ تو پولیٹیکل لائف میں کامیاب نہیں ہے، تو فلاں لائف میں کامیاب نہیں۔ ہر وقت بندہ خائف رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو ہی خوش کرتا رہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، فقط اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ لیکن جو ایک سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، پھر وہ ہر ایک سے نہیں ڈرتا، لیکن جو اس ایک سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا رہتا ہے، ہر ایک سے ڈرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یہ خوف ہوتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے پھر وہ سب سے نہیں ڈرتا، اور جو رب سے نہیں ڈرتا پھر وہ سب سے ڈرتا رہتا ہے، وہ پھر پریشان رہتا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو رب سے ڈرتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں اس سے ڈرتا ہوں، اب میرے دوست اس کے دوست، میرے دشمن اس کے دشمن۔ من اہان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربہ، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جس نے میرے ولی کی توہین کی نا، اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا۔ ایک تو ہے نا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، من اہان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربہ افیظن الذی یحاربنی ان یقوم لی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے جیت جائے گا؟ کیا وہ میرا مقابلہ کر لے گا؟ بغداد کی گلی سے ایک فقیر کا گزر ہوتا ہے، اور ایک حلوائی اسے بلاتا ہے اور اسے دودھ پلاتا ہے، وہ دودھ پیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، آگے گزر کے آگے چلا جاتا ہے، اور آگے دیکھتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت ہے اور اس کا کوئی یار اس کے ساتھ ہے، اور فاحشہ عورت وہاں کھڑی ہے، بارش ہو رہی ہے تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہاں پر کیچڑ ہے، اور کیچڑ اچھل کے اس کے پاؤں میں اس کے کپڑوں پہ گرتا ہے تو وہ اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جو یار تھا، اس کا جو محبوب تھا اس عورت کا، وہ اسے اس فقیر کو مارتا ہے، تھپڑ مارا اس فقیر کو، تھپڑ مار کے اسے کہا تجھے پتہ نہیں اس کے قیمتی اس کے کپڑوں کی کتنی قیمت ہے، اس قدر قیمتی کپڑے ہیں، تجھے پتہ نہیں؟ مارا اسے۔ تو فقیر آسمان کی طرف سر اٹھا کے وہ کہتا ہے، اے اللہ تو تیری شانیں بھی عجیب ہیں، عجیب شانیں تیری، کبھی حلوائی کی دکان پر دودھ پلاتا ہے اور کبھی تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ اس کا کہنا تھا، وہ وہاں سے کہتے ہوئے چلا گیا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کبھی دودھ پلاتا ہے اور کبھی مار پڑتی ہے، یا اللہ تیری شانیں بھی عجیب ہیں۔ فقیر کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے، ادھر وہ جو اس کی محبوبہ تھی، وہ عورت تھی، اس کا پاؤں پھسلتا ہے، سر اس کا زمین پر لگتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب بغداد کے جو لوگ تھے وہ جانتے تھے یہ فقیر ہے، اور فقیر کی زبان میں اللہ جل وعلا نے غوث پاک فرماتے ہیں نا، غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں فنا کر دو، پھر وہ مقام ملے گا کہ اللہ جل وعلا تمہاری زبان کو زبان کل بنا دے گا۔ میں شہباز کراں پروازاں وچ افلاک کرم دے ہوں، زباں تا میری کن برابر موڑا کم قلم دے ہوں، افلاطون ارسطو ورگے میرے اگے کس کم دے ہوں، حاتم ورگے بادشاہ میرے اگے کس کم دے ہوں۔ سلطان بہو علیہ رحمہ کا کچھ کلام ہے، اس قسم کے اشعار ہیں۔ لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ موڑا کم قلم دے ہوں، یہ وہ تقدیر ہے جو بدل سکتی ہے، وہ تقدیر جو بدل نہیں سکتی، اس کے حوالے سے ہم یہ کلام نہیں کرتے۔ تو اس اللہ کے ولی نے، اس فقیر نے کہا یا اللہ تیری شان بھی نرالی ہے، عجیب شانیں ہیں تیری۔ تو وہ جو لوگ تھے نا وہاں پر، انہوں نے کہا کہ فقیر تیرا حوصلہ بھی اتنا ہی تھا، ہاں صرف اس نے تھپڑ ہی مارا تھا نا، تو نے اس کی جان ہی لے لی، بد دعا دی تو نے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی، میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی۔ انہوں نے کہا نہیں دیکھ تو اس نے تجھے مارا اور تو نے اس کی جو محبوبہ تھی اس کو بد دعا دی، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، میں نے تو صرف یہی کہا یا اللہ کبھی تو حلوے کھلاتا ہے، کبھی تو دودھ پلاتا ہے اور کبھی مال پڑتی، میں نے اتنا کہا۔ جب انہوں نے ضد کی نہیں تو نے بد دعا دی، فقیروں کا اتنا ہی حوصلہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ محبوبوں کی لڑائی ہے، یہ جھگڑے ہیں محبوبوں کے، اس میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ میرا جب وہاں سے گزر ہوا، میری وجہ سے اس عورت کے کپڑے گندے ہوئے نا تو اس کا محبوب ناراض ہو گیا، اور جب اس کے محبوب نے مجھ پر ناراضگی کا اظہار کر کے جب مجھے مارا نا تو پھر میرا محبوب ناراض ہو گیا۔ بات محبوبوں کی ہے، یہ جھگڑے محبوبوں کے ہیں، میں نے کہاں بد دعا دی؟ کہا میرا محبوب ناراض ہو گیا جس سے میرا۔ تو یہ ڈرتے اس لیے نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ رب ہے جو مدد کرتا ہے، وہ دشمنوں کو مٹاتا بھی ہے، انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے، انہیں اس بات کا وثوق ہوتا ہے۔ تو آؤ ڈر والے بنیں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں، اور یاد رکھیں خوف کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے میرے دل میں خوف ہے۔ یہ نہ کہا کریں دل میں، کہاں خوف ہے ہمارے دل میں؟
ہاں کہاں ڈر ہے ہمارے دل میں؟ یہ فقط دعوے ہیں. ڈر والا نماز قضا کر سکتا ہے؟ ڈر والا عبادت قضا؟ دیکھیں کہ بندہ 3 دن کے لیے سویا ہوا نہ ہونا، سفر پر جا رہا ہو اور کہیں رکے اور کوئی شخص اسے کہے، کوئی دوست مل جائے راستے میں. ہم سفر پر رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے نیند کا غلبہ کتنا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے اکثر بات ہوتی ہے نیند ہی نہیں ہوتی، جب گفتگو ہوتی ہے تو پھر الفاظ بھی ترتیب نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ نیند کے غلبے کو بندہ اس پر کنٹرول نہیں پا سکتا. سمجھ لیں کہ 3 دن کا بندہ سویا ہوا نہ ہو، سفر پر ہو، تو کہیں کسی کمرے میں اسے جگہ ملے، کوئی دوست مل جائے اور دوست کہے ٹھیک ہے یہاں پر میٹرس وغیرہ میں تجھے دیتا ہوں، بستر لگا کے دیتا ہوں، آرام سے سو جا، 3 دن کا تو سویا ہوا نہیں ہے. تو لیکن ذرا خیال رکھنا اس کمرے میں اس چھوٹا سوراخ ہے، اس سوراخ سے کبھی کبھی سانپ نکل آتا ہے، سو جا آرام سے، لیکن ذرا اس بات کا خیال رکھنا. تو بتاؤ آپ، جس کو سانپ کے نکلنے کا اندیشہ ہو وہ سو پائے گا؟ اس کی آنکھ لگے گی. کیوں؟ سانپ کے وجود کا یقین نہیں ہے کہ سانپ واقعی نکلے گا، صرف خوف ہے، صرف ڈر ہے، ایک امکان ہے، ایک اندیشہ ہے کہ سانپ شاید نکل آئے. جسے سانپ کے نکلنے کا اندیشہ ہو اس کی آنکھ نہیں لگتی سانپ کے ڈر سے، اور جسے اللہ کے وجود کا یقین ہو اس کی آنکھ فجر کے لیے نہ کھلے تو کہے مجھے اللہ کا خوف ہے. کاہے کا خوف ہے؟ یہ خوف نہیں ہے، یہ خوف کا دعویٰ ہے، یہ خوف کا دعویٰ ہے. تو یاد رکھیں یہ جو آیا کریمہ ہے اللہ جل وعلا کے توکل کے حوالے سے، اللہ کے خوف کے حوالے سے، اللہ کا خوف حقیقتاً اگر ہمارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الطلاق میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ جل وعلا جو بندہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر دے، اللہ جل وعلا اس کا زندگی کا ہر کام آسان کر دے، کوئی مشکلات اس کے لیے نہیں رہتی. سورہ انفال میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم اللہ جل وعلا کا تقوی اختیار کر لو، اپنے دل میں ڈر پیدا کر دو، اللہ جل وعلا کا حقیقی خوف پیدا کر لو، صرف اللہ سے ڈرو، اللہ جل وعلا تم میں حق اور باطل کے مابین امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا. اور ایک تفسیر کے مطابق اللہ جل وعلا تمہیں دنیا میں، سوسائٹی میں، اللہ جل وعلا معاشرے میں تمہیں عزت دے گا، وقار دے گا، امتیازی حیثیت دے گا. لیکن اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، بس ایک سے ڈرنے والا دل اگر ہمارے سینے میں پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی پرابلم نہیں، کوئی دقت نہیں. اور پھر جو پریشانی مالی حوالے سے کہتے ہیں کہ معاشی حالات ہمارے برے ہیں، اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا خوف پیدا کر لینا اپنے دل میں، اللہ سے حقیقتاً ڈرے، اللہ جل وعلا ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے. اللہ جل وعلا اسے وسعتیں دیتا ہے، کشادگیاں دیتا ہے. اور پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ جل وعلا اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ جل وعلا اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے پھر اس کا رب ہی کافی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آیت کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آیت ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو محفوظ کر لے تو اللہ جل وعلا اس آیت کی برکت سے اس کی ہر حاجت پوری کر دے گا. یہ آیت ہے سورہ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3. اس کی عادت بنا لیں. اور اس کا شان نزول بھی بڑا خوبصورت ہے. عوف بن مالک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مشرکین نے میرے بیٹے کو قید کر لیا ہے، مشرکین نے میرے بیٹے کو قید کر لیا ہے. اور پھر اپنی جو ناداری اور مفلسی کی شکایت بھی کی کہ فاقوں کی زندگی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کثرت سے پڑھو اور صبر کرو اور اللہ کے ڈر سے پڑھو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور صبر کرتے ہوئے. ہم اوراد پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے خوف کے ساتھ جب اوراد پڑھیں گے نا تو پھر فائدہ حاصل ہوگا. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں. اب مشکل کیا تھی؟ بیٹا مشرکین کی قید میں تھا، اور دوسری مشکل کیا تھی؟ بیٹا مشرکین کی قید میں تھا اور مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، اور معاشی حوالے سے شکایت کی. تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ وظیفہ دیا، یہ وظیفہ آپ سب لے کے جائیں. آج حضور نے فرمایا کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ڈر کے ساتھ صبر کرو اور اللہ کے ڈر کے ساتھ پڑھو. وہ گھر جاتے ہیں، اپنی زوجہ سے بھی کہتے ہیں، زوجہ بھی پڑھتی ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں. ابھی وہ پڑھ ہی رہے ہیں تو دروازے پہ بیٹے نے دستک دی، دروازہ کھولا، بیٹا آ گیا. بیٹا بھی موجود ہے اور ایک روایت کی روشنی میں 4000 بکریاں بھی ساتھ ہیں اس کی. غربت اور مفلسی کا شکوہ تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، 4000 بکریاں بھی ہیں اور بیٹا بھی آ گیا. یہ اس ورد کی برکت تھی. وہاں کفار جنہوں نے اسے قید کیا ہوا تھا وہاں سے کوئی راستہ اس کے لیے نکلا، یہ وہاں سے فرار ہوا، بکریاں بھی ساتھ لے کے آ گیا. لیکن شرط کیا ہے؟ اگر چاہتے ہو کہ مالی حوالے سے وسعت ملے
آسانی ہو تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھو، لیکن اللہ کے خوف سے پڑھو، اللہ کے ڈر سے پڑھو. اور ان لوگوں کی بات نہ سنو جو یہ کہتے ہیں کہ ان اوراد اور وظائف میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ان میں فائدہ ہے. یہ فلسفیوں کی بات ہے. فلاسفرز کہتے ہیں کہ ہم اللہ جل وعلا کی ذات کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے اسم کی قوت کو نہیں مانتے، اللہ کی قوت کو نہیں مانتے. ابو بکر شبلی علیہ رحمہ درس دے رہے ہیں اور مجمع میں بولی سینا اب سینا بیٹھا ہے. ابو بکر شبلی علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں اللہ جل وعلا کے نام کی تاثیر، کہ اللہ کے نام میں کتنی قوت ہے، کہ اس نام میں اتنی قوت ہے کہ انسان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے. بولی سینا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہم فلسفی ہیں، ہم تو فلاسفرز ہیں، ہم تو شکل خارجی کو مؤثر مانتے ہیں، شکل لفظی، شکل کتابی اور شکل ذہنی کو مؤثر نہیں مانتے. یعنی فلاسفرز کہتے ہیں کہ ہر چیز کی جو شکل خارجی ہے، اس کی ایکسٹرنل ایگزسٹنس ہے، وہی اثرات مرتب کرتی ہے، وہی مؤثر ہوتی ہے، لیکن کسی چیز کی شکل ذہنی، شکل کتابی، شکل لفظی یہ مؤثر نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آگ ہے، آگ کی شکل خارجی کیا ہے، ایکسٹرنل ایگزسٹنس کیا ہے، آگ ہے اٹ سیلف، آگ. لیکن اگر آپ اس کی شکل لفظی کو دیکھیں، آگ کا تلفظ کریں تو آگ کا تلفظ کرنا کیا آپ کی زبان کو جلائے گا؟ زبان نہیں جلے گی نا. تو کہا کہ شکل لفظی مؤثر نہیں ہوتی. آگ کے بارے میں آپ سوچیں، ذہن میں سوچیں تو کیا آپ کا دماغ جلے گا؟ نہیں. تو کہا کہ شکل ذہنی بھی مؤثر نہیں ہوتی. اور آگ کو کسی کتاب کاغذ پر لکھیں تو کاغذ جلے گا؟ نہیں جلے گا. تو کہا کہ شکل کتابی بھی مؤثر نہیں ہوتی، ہم فقط ایکسٹرنل ایگزسٹنس کو، شکل خارجی کو مؤثر مانتے ہیں. تم کہتے ہو کہ اللہ جل وعلا کے نام میں اتنا اثر ہے، ابھی ہم نے اللہ کے وجود کو مانا ہے، اللہ کی ذات دلوں کی دنیا بدل دیتی ہے، لیکن اللہ کے نام میں یہ تاثیر کیسے ہے کہ اللہ کا نام دل کی دنیا بدل دے گا؟ حضرت ابو بکر شبلی رحمہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے کہا بولی سینا تو گدھا ہے، اب گدھے کو کون سمجھائے؟ تو گدھا ہے، اب گدھے کو کون سمجھائے؟ تو بولی سینا بھی جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا. آپ اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے بزرگ، مجھ فلسفی کو گدھا کہہ دیا. آپ نے فرمایا میں بات سمجھانا چاہتا تھا. وہ غصے میں آ گیا، چہرہ اس کا سرخ ہو گیا. آپ نے کہا تو نے دیکھا میں نے فقط گدھے کا نام لیا، اگر گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کے نام میں اتنا اثر کیوں نہیں ہے کہ تیرے دل کا ظلم دور کر دے؟ اللہ کا نام لے تیرے دل کی دنیا بدل جائے گی. اللہ اللہ کا ورد کرتے رہیں، اللہ کا نام لیتے رہیں. اور ان اوراد میں اتنی قوت ہے، ان اوراد میں اتنی تاثیر ہے، ان میں اتنا اثر ہے. اور میں کہا کرتا ہوں آج پوری دنیا میں الحمدللہ اس ورد کی برکت سے لاکھوں نوجوان بغیر مبالغے کے میں کہتا ہوں استغفار کثرت سے پڑھ رہے ہیں. امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کا یہ واقعہ میں آج آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. استغفار کثرت سے پڑھیں، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے بھی نچھاور کریں کثرت سے، اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں. اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس کی کثرت سے انسان مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. جو دعا کرتا ہے اللہ جل وعلا قبول فرما لیتا ہے. امام احمد بن حنبل سفر پر ہیں، مجتہد مطلق غوث اعظم کے امام ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فقہ میں امام احمد بن حنبل سفر پر ہیں، مغرب کی نماز ایک جگہ ادا کرتے ہیں، شدید سخت سردی کی رات ہے. غوث اعظم امام احمد بن حنبل نماز ادا کرتے ہیں مغرب کی، اور ارادہ ان کا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہاں قیام کروں گا، رات مسجد میں گزاروں گا. تو ایک مسجد میں کوئی بابا آتا ہے، جس طرح آج کل بھی بزرگ مسجدوں میں ہوتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں جلالی قسم کے بزرگ ہوتے ہیں، بابا نکلو باہر. وہ تو سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا کہ لوگ پہچان لیتے کہ مجتہد مطلق آیا ہوا ہے، اتنا بڑا امام آیا ہوا ہے، یہاں مجھ جیسے گنہگاروں کے سردار اور تہی دامن علم و عمل جیسا بندہ یہاں پر آتا ہے. اتنے بڑے بڑے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں اور ان کا کوئی احترام نہیں کرتا، اور مجھ احکر کا احترام کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑا عجیب قسم کا مصنوعی بناوٹ کا دور ہے، لیکن اس وقت تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا. امام احمد بن حنبل جیسا مجتہد وہاں ہے مسجد میں، وہ بابا جی کہتے ہیں آپ نکلو. کہا سخت سردی ہے، مجھے رات یہاں گزارنے دو. کہا نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھو اور نکلو. وہ اپنا سامان اٹھا کے باہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک نان بھائی تنور پر روٹیاں پکا رہا ہے. تو آپ نے دیکھا وہاں پر تنور میں، آپ نے کہا کہ یہاں آگ ہے تو اگر تو اجازت دیتا ہے تو میں رات یہاں گزار لوں، بہت سردی لگ رہی ہے. اس نے کہا بڑے میاں آ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، اجازت ہے، کیوں نہیں. آپ اسے بڑی محبت بڑی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. وہ نوجوان، وہ نان بھائی کہتا ہے بڑے میاں آپ مجھے دیکھ کر مسکرا کیوں رہے ہیں، بار بار مسکرا رہے ہیں. کہا میں کیوں نہ مسکراؤں، مجھے تیری یہ استغفار کی ادا اتنی پیاری لگی. تو پیڑے بناتا ہے تو استغفر اللہ پڑھتا ہے، تنور میں لگاتا ہے تو استغفر اللہ پڑھتا ہے، تنور سے روٹی نکالتا ہے تو استغفر اللہ پڑھتا ہے. کہا بڑے میاں میں استغفر اللہ کیوں نہ پڑھوں، اس استغفر اللہ کی کثرت نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے. یعنی جو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر وہ دعا قبول کر لیتے ہیں. کہا یہ تو بہت بڑا ولایت کا دعویٰ ہے، تو اتنا بڑا ولی ہے، اتنے بڑے ولایت کے مقام پر فائز ہو چکا ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں جو
दुआ करता हूं अल्लाह हर दुआ कबूल कर लेता है। कहा बिल्कुल ऐसा ही है, जो दुआ करता हूं इस इस्तिगफार की बरकत से, इसकी कसरत की बरकत से अल्लाह मेरी हर दुआ कबूल कर लेता है। कहा फिर आज बता, आज इस्तिगफार क्यों पढ़ रहा है, आज कसरत से अस्तगफिरुल्लाह क्यों पढ़ रहा है? उसने कहा बड़े मियां असल में बात यह है कि आज मेरी यहाँ तनूर पर ड्यूटी लगी हुई थी, मैंने अपने मालिक से इजाजत मांगी कि आज तो मुझे छुट्टी दे दे, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो मालिक ने इजाजत नहीं दी। कहा कहाँ जाना चाहता था, किसके लिए जाना चाहता था? कहा बड़े मियां आपको पता नहीं, आज हमारे शहर में, आज हमारे गांव में, आज हमारे इलाके में अल्लाह का एक वली आया हुआ है, एक बहुत बड़ा आलिम आया हुआ है, एक बहुत बड़ा मुज्तहिद आया हुआ है। मेरे दिल में ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है कि उस मुज्तहिद मुतलक की जियारत करूं। और मैंने सोचा कि मैं इस मालिक से बार बार कह रहा हूं, इसकी बारगाह में इल्तिजाई कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि मुझे इजाजत दे, तो मैं क्यों दर दर की ठोकरें खाऊं, मैं क्यों हर एक से मांगता फिरूं? दर दर दिए दुर दुर ना लो, दुर बन जा एक दर्दा, दर दर दिए दुर दुर ना लो, दुर बन जा एक दर्दा, चव्वन कुत्ता क्यों खवेंदा है, दुर बन वक्ता वर्दा। कहा मैं क्यों दर दर की ठोकरें खाऊं, मैं तो इस्तिगफार पढ़ने वाला हूं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने वाला हूं। इस्तिगफार की कसरत ने मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दिया है, ये मुझे इजाजत नहीं देता, ना दे, मैं इस्तिगफार पढ़ता रहूंगा और मुझे मेरा मकसूद मिल जाएगा, मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा अरे मुझे ये तो बता दे वो कौन बुजुर्ग है जो आज तेरे इलाके में आया हुआ है? कहा पता नहीं बड़े मियां, अहमद बिन हंबल आया हुआ है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। कहा अरे नौजवान आप सीने लग जा, तू वाकई मुस्तजाबुद दावत है। देख आज तेरी इस इस्तिगफार की कसरत ने, आज तेरे इस्तिगफार की बरकत ने, इसकी मिकनातीसी कशिश ने मुझे वहां मस्जिद से यहाँ तेरे पास ले आई है। आज अहमद बिन हंबल तुझे मिलने के लिए आया है, तुझे देखने के लिए आया है। इस्तिगफार पढ़ते रहें, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करते रहें और इस यकीन के साथ तो इसकी बरकत से हमारे दिल की दुनिया बदलेगी। दुरूद और सलाम की भी गजर निशावर करते रहें। अल्लाह जल्ला वाला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारा जो खास तौर पर तज़किया कोर्स है, तज़किया नफ्स के रूहानी मराहिल तय करने का जो प्रैक्टिकल मेथड है, गुनाहों के 7 दरवाजे बंद करने का मेथड, हम तौबा करते हैं टूट जाती है, उस तौबा को कायम रखने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है, वो हमारे यहाँ पर बहुत सारे भाई हैं, आपको इंशाअल्लाह ताला उसकी तफसील भी बताएंगे। अल्लाह जल्ला वाला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।